عمران خان کے نہلے پر خواجہ آصف کا دہلہ۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے 14 مئی سے پہلے اسمبلیز توڑنے کی شرط رکھی۔ خواجہ آصف نے صاف کہہ دیا کہ خان صاحب جلدی سے جلسے شروع کر دیں تاکہ مذاکرات سے ہماری جان چھوٹے۔ عمران خان کا جو بھی شوق ہے پورا کر لیں تاکہ کل انہیں یہ گلہ نہ ہو کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے فواد چودھری نے بھی خبردار کیا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات میں نیک نیتی نظر نہیں آ رہی۔ منگل کا دن مذاکرات کا آخری موقع ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو اسی لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے جس پر پچھلے 1 سال میں الیکشن جیتے ہیں۔ تحریک انصاف نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب اور پی ٹی آئی کے امیدوار ابو ذر کی مبینہ آڈیو سامنے آنے پر چھان بین شروع کر دی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 137 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ابو ذر نے سابق چیف جسٹس کے بیٹے کو فون پر کہا تھا کہ آپ کی کوششیں رنگ لے آئیں، بس جلدی سے ٹکٹ چھپوا دیں۔ نجم ثاقب نے کہا کہ بس بابا کا شکریہ ادا کرنے اور انہیں جھپی ڈالنے آ جانا۔ نجم ثاقب نے لیک آڈیو میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیے جانے کے بدلے پیسوں کے لین دین کی بھی گفتگو کی تھی۔ شاہد خاقان عباسی نے رمضان میں اپنی ہی حکومت کی مفت آٹا اسکیم میں کرپشن کا الزام لگا دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ 80 ارب روپے کی اسکیم میں 20 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت کے بعد نگراں حکومت پنجاب نے بھی شاہد خاقان عباسی کا الزام مسترد کر دیا۔ صوبائی وزیر عامر میر نے کہا کہ ایک ایک پائی کا حساب دے سکتے ہیں۔ اسکیم کو وفاق اور پنجاب نے مل کر فنڈ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مفت آٹا فراہمی کی خود نگرانی کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کے گھر پر آپریشن کس نے کیا، کس کے حکم پر کیا گیا؟ وفاق کا انکار، پنجاب حکومت کا لا علمی کا اظہار۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پولیس پرویز الہی کو گرفتار کرنے گئی تھی اور چودھری شجاعت کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ یہ افسوسناک ہے۔ جو مسئلہ بھی ہوا قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کہا کہ وہ مدینہ میں ہیں اور پولیس آپریشن کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گزشتہ روز شاہ محمود قریشی سے رابطے میں حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن اسحاق ڈار نے کہا کہ واقعے کی وجوہات کا بھی علم نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم نے بھی ہمیشہ قانون کا سامنا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ معاملات سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو انہیں بگاڑ کون رہا ہے؟ صدر مملکت عارف علوی نے قومی احتساب ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہ کیے۔ بل پارلیمنٹ کو دوبارہ غور کے لیے بھجوا دیا۔ صدر کا کہنا ہے کہ قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں پہلے کی گئی ترامیم سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ بل اور وزیر اعظم کی ایڈوائس میں اس پہلو کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ رواں سال گندم کی پیداوار گزشتہ 10 برس میں سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے خوشخبری سنا دی۔ گندم کی سرکاری خریداری سے متعلق اجلاس میں کہا کہ اس سال 2 کروڑ 65 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی۔ یہ بھی کہا کہ گزشتہ نااہل حکومت کی بدانتظامی نے پاکستان کو گندم درآمد کرنے والا ملک بنا دیا تھا۔ کراچی کے علاقوں ملیر ایئرپورٹ، قائد آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، کلفٹن اور دیگر علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ سپر ہائی وے پر تیز بارش، شمالی اور جنوب وسطی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں اور ژالہ باری۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں اس سال معمول سے کم بارشوں کا امکان۔ زیادہ تر خطے میں گرمی معمول سے زیادہ رہے گی۔ جنوبی ایشیائی ممالک کے ماہرین موسمیات کے 3 روزہ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان میں مانسون میں 10 سے 20% کم بارشوں کی پیش گوئی۔ پاکستان کے ماہرین موسمیات کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس سال تباہ کن سیلاب کے خطرہ بہت کم ہے۔ ڈسکارڈ لیکس دستاویزات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ہنا ربانی گھر کی امریکہ سے تعلقات پر گفتگو سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متعلق خفیہ انکشافات ایک معاون کے ساتھ روس یوکرین تنازع پر UN ووٹنگ سے متعلق ہے۔ معاون نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ قرارداد کی حمایت سے پاکستان کی روس سے تجارت توانائی سمجھوتے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ قرارداد کی حمایت پاکستان کی پوزیشن میں تبدیلی کا تاثر دے گی۔ لیک دستاویزات کے مطابق ہنا ربانی گھر نے کہا کہ پاکستان کو مغرب کو خوش کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان کی امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم رکھنے کی خواہش چین سے اصل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مکمل فوائد کو قربان کر دے گی۔ لاہور کے جنرل اسپتال میں منکی پاکس کے 2 مشتبہ کیسز رپورٹ ہو گئے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ایک خاتون سمیت 2 مریضوں میں منکی پاکس کی علامات سامنے آئی ہیں۔ بخار میں مبتلا دونوں مریضوں کے جسموں پر سرخ دھبے موجود ہیں۔ ایک مریض کے جسم پر چھالے بھی پائے گئے۔ دونوں مریض گزشتہ روز سے جنرل اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جیکب آباد میں ڈاکوؤں نے 2 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ تشدد کرنے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ دھمکی دی ہے کہ اگر 24 گھنٹوں میں پولیس نے ان کے خواتین اور بچے رہا نہیں کیے تو اہلکاروں کو قتل کر دیں گے۔ SSP سمیر نور چندا نے اہلکاروں کے اغوا کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مٹھو شاہ گینگ کی کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے، مغوی اہلکاروں کو بازیاب کروائیں گے۔ 5 دن پہلے مٹھو شاہ گینگ کے حملے میں سب انسپکٹر سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے تھے، جس کے بعد اس گینگ کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا۔